بس کر دو مریم، اور کتنا رو گی تم؟ ارسل اس کے آگے ٹیشو کا ڈبہ رکھتا ہوا بولا۔ ارسل، وہ کہتا ہے کہ میں کرمنل ہوں؟ مریم کا دکھ کم ہونے میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ ارسل اور وہ دونوں اس کیفے میں بیٹھے تھے۔ ارسل کافی پی رہا تھا جبکہ مریم اپنے آنسو پی رہی تھی۔ مریم پلیز یار چپ ہو جاؤ، تمہارے یہ آنسو میرے دل پر گرے ہیں۔ تم کرمنل نہیں، یہ بات تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ وہ مریم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتے ہوئے بولا۔ لیکن ارسل میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کیوں میری محبت کو نہیں دیکھتا؟ مریم دکھ سے بولی اور ارسل اسے کیا سمجھاتا، وہ تو خود اس دکھ کا مارا تھا۔ ماہین بھی اس کی محبت کہاں دیکھتی تھی، اب تو اس کا ایک منگیتر بھی تھا۔ تبھی مریم اس کا ہاتھ زور سے جھنجھوڑ کر بولی، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ارسل؟ ہاں مریم، میں کہہ رہا ہوں نا اسے بھول جاؤ، وہ تمہارے لائق ہی نہیں۔ ارسل اسے پھر سے سمجھانے لگا۔ اس وقت وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ کوئی کافی دیر سے انہیں دکھ بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ ماہین جب سے گھر لوٹی تھی تب سے ایک ہی منظر اس کی آنکھوں کے آگے لہرا رہا تھا، ارسل اور اس کے ساتھ بیٹھی ایک ماڈرن سی لڑکی جس کا ہاتھ تھام کر ارسل اسے دلاسے دے رہا تھا۔ وہ اپنی کزن کے ساتھ کیفے گئی تھی مگر ارسل کو وہاں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوئی، اور زیادہ غور کرنے پر معلوم ہوا تو یہ تو مریم تھی جو اس دن وجدان کے گھر کا ایڈریس دے کر گئی تھی۔ ارسل کتنا دھوکے باز تھا، اس کے سامنے کیسے محبت کا ڈھونگ رچا رہا تھا اور اکیلے میں اس لڑکی کو دلاسے بھی دے رہا تھا۔ وہ ٹھیک سمجھی تھی، وہ صرف ماہین کے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا اور کچھ نہیں، لیکن ماہین کو اتنی جلن کیوں ہو رہی تھی، وہ خود بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ اس وقت درد سے کراہ رہا تھا جب قدموں کی آواز قریب سے سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ڈیول اسے خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اصل میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈیول سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ سکے۔ وہ بالکل نڈھال سا مردہ حالت میں پڑا تھا۔ تمہاری حالت تو کافی خراب ہوگی، لیکن ابھی ویسی نہیں جیسے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈیول نیچے جھک کر بولا تو اسد نے اسے رحم طلب نگاہوں سے دیکھا۔ تبھی ڈیول نے غلام بخش کو آواز دی۔ غلام بخش، بات سنو۔ یس سر۔ غلام بخش، اس کی لاش کو لے جاؤ یہاں سے۔ وہ اسد کو دیکھ کر بولا تو وہ حیران ہوا کہ وہ تو ابھی زندہ ہے۔ غلام بخش بھی حیران ہو کر بولا، لیکن سر یہ تو ابھی زندہ ہے۔ جب میں نے کہا کہ لاش کو یہاں سے لے جاؤ تو مطلب جانتے ہو نا؟ وہ دانت چبا کر بولا اور جیب سے پسٹل نکال کر اسد پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، اور جب تک اس کا پسٹل خالی نہ ہوا اسے چین نہ آیا، اور پھر اس کی لاش کو ٹھوکر مارتا وہ باہر نکل گیا۔ موسم میں ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی، سورج ڈھلنے والا تھا۔ نور حیات لان میں ٹہل رہی تھی، سبز رنگ کا لباس پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے شہد رنگ بال کمر پر پھیلے تھے۔ اس نے صوفیہ سے کافی منگوائی تھی۔ وہ اندر رہ رہ کر گھٹن کا شکار ہو رہی تھی، تبھی باہر لان میں چلی آئی۔ میڈم، آپ کی کافی۔ ایک گارڈ کی آواز پر پلٹی جو صوفیہ کے بجائے کافی خود لایا تھا۔ اس نے کافی کا مگ تھاما تو کافی پکڑاتے ہوئے گارڈ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے تھوڑا ٹچ کیا تو نور نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کافی دیر کر جانے لگا جب وجدان اس پر بھوکے شیر کی طرح جھپٹ پڑا اور بنا دیکھے اسے مارنا شروع کر دیا تو نور اس آفت پر بوکھلا گئی۔ اس نے جلدی سے کافی نیچے رکھی اور وجدان کی طرف لپکی۔ اسے چھوڑ دیں پلیز، کیوں مارے اسے آپ؟ وہ تیزی سے بولی اور اسے بازو سے پکڑنا چاہا مگر اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ تبھی نور بھاگ کر اندر گئی جہاں مریم اور ارسل بیٹھے تھے۔ ارسل بھائی، وہ وجدان اسے مار رہے ہیں، جلدی آئیں پلیز۔ وہ ارسل سے بولی تو وہ دونوں باہر کی طرف بھاگے تھے۔ ارسل نے بڑی مشکل سے وجدان کو پیچھے کیا اور ملازموں کو اشارہ کیا کہ گارڈ کو لے جائیں۔ وجدان لمبے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ کیا ہوا یار، کیوں اس بیچارے کو اتنا مارا تم نے؟ ارسل نے اسے پوچھا تو وہ بولا، اس نے میری نور کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ وہ غصے سے دھاڑ کر بولا اور پھر اندر چلا گیا جہاں نور کھڑی رو رہی تھی۔ اسے کہاں عادت تھی روز مار دھاڑ دیکھنے کی، جبکہ وجدان کی تو زندگی یہی تھی۔ وہ نور کی طرف بڑھا جو اس وقت بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ آپ نے اس گارڈ کو اتنا کیوں مارا؟
اس لیے کہ اس نے تمہیں چھونے کی کوشش کی. شکر کرو کہ میرے سے جان سے نہیں مارا. اگر کوئی بھی تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا تو اس کا میں یہی حال کروں گا کیونکہ تم صرف میری ہو. اس کے نرم و نازک بازو میں اپنے مضبوط ہاتھ گاڑتے ہوئے بولا تو نور حیات ڈر کر سہم گئی. نور کے اس طرح ڈرنے پر اس نے اسے اپنی باہوں میں بینچ لیا. تم کیوں رو رہی ہو بیوٹی؟ تھوڑی دیر بعد اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وجدان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا. نور نے کوئی جواب نہ دیا اور سیڑھی کی طرف بڑھ گئی جبکہ وجدان کچھ دیر اپنے آفس روم میں کام کرنے چلا گیا. ڈیول تمہیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے. اتنی بڑی بات نہیں تھی. غلطی سے ہوا یہ سب. ارسل اسے سمجھانے لگا تو وہ بولا کیا مطلب ہے تمہارا کہ اتنی بڑی بات نہیں؟ اس کی ہمت کیسی ہوئی نور کا ہاتھ چھونے کی؟ وجدان کا غصہ سوا نیزے پر تھا اور اسے سمجھانا انتہائی مشکل کام تھا. اچھا ٹھیک ہے پر نور بھابھی کا خیال بھی تو کر لیا کرو یار. وہ ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ کافی نازک مزاج لڑکی ہے. تمہیں خیال رکھنا چاہیے ان کی عادت کا نا. بس کرو, تمہیں زیادہ استاد بننے کی ضرورت نہیں. مجھے معلوم ہے کہ میں کس مزاج کی بیوی ہے میری. وہ برہمی سے بولا تو ارسل بھی غصے سے بولا ٹھیک ہے تمہیں تو سمجھانا ہی فضول ہے. اوکے اب کام کی بات پر آؤ. آفس چکر لگا رہے ہو کہ نہیں؟ وجدان اسے کام کی بات پوچھنے لگا تو وہ بولا نہیں 2 دن سے نہیں جا پایا. کل جاؤں گا اور باقی کچھ کام بھی ادھورے ہیں. تم آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف ہو. کام تھوڑا پینڈنگ ہے. اوکے میں کر لوں گا. نور کی وجہ سے میں بھی جا نہیں پا رہا. یہاں اچھے سے ایڈجسٹ ہو جائے پھر دیکھتا ہوں. وہ ایک فائل اٹھا کر بولا تو ارسل نے کہا اوکے جو تمہیں ٹھیک لگے وہی کرو. اور پھر وہ بھی کام میں لگ گیا. وجدان نور کو لے کر کس حد تک پوزیسو تھا اس بات کا اندازہ اسے کل ہی ہو گیا تھا. اب وہ کبھی غلطی سے بھی نہال کا نام اس کے سامنے نہیں لے گی. نور یہی سوچ رہی تھی جب مریم دستک دیتی اندر آئی. کیسی ہو نور؟ میں ٹھیک, تم کیسی ہو مریم؟ میں بھی ٹھیک ہوں یار, بس تم سے کچھ باتیں کرنے کا دل چاہ رہا تھا. وہ مسکراتی اس کے پاس بیٹھ گئی تو نور نے کہا ہاں بالکل کرو نا. تم کل ڈر گئی تھی نا شاید. ایسے ڈرا مت کرو, ڈیول کی تو عادت ہے. وہ شروع سے ہی اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت پوزیسو ہے. ہاں کل مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا. کاش میں بھی کوئی چیز نہ ہوتی. ایسا نہیں ہے نور, میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں لیکن ڈیول اتنا برا نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو. وہ بہت چاہتا ہے تمہیں, حد سے زیادہ چاہتا ہے. وہ نور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی لیکن میں کیا چاہتی ہوں یہ نہیں سمجھتے. انہیں بس اپنی محبت نظر آتی ہے نا. وہ بے بسی سے بولی تو مریم نے اسے سمجھایا تم فکر مت کرو نور, سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے تم بتاؤ کہ نہال مانے یا نہیں؟ نور نے اسے پوچھا تو وہ بولی وہ پتھر دل انسان ہے. میری محبت تو دکھتی نہیں اسے, لیکن میں بھی ہار نہیں مانوں گی, دیکھ لینا. اچھی بات ہے, اللہ تمہیں کامیاب کرے مریم. نور نے دل سے اسے دعا دی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نہال اس کی قسمت میں تھا ہی نہیں. اس کی قسمت تو وجدان سے جڑی تھی. تھینک یو نور, تم بہت اچھی ہو. اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے. مریم نور کے گلے لگ کر بولی تو نور بھی مسکرا دی تھی. سر ریک صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں. وجدان اس وقت اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا کوئی ضروری کام کر رہا تھا جب وہ غلام بخش نے آ کر اسے اطلاع دی. اس اطلاع پر وہ حیران ہوا اور بولا یوں اچانک؟ جی سر ایسا ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, انہیں بٹھاؤ میں آتا ہوں. وہ فائل بند کر کے بولا ہے میرا شیر, میرا ڈیول, کیسے ہو تم؟ ریکس بغل گیر ہو کر اس سے ملتے ہوئے بولا میں ٹھیک ہوں. یوں اچانک کیسے آنا ہوا؟ ہاں یار بس تمہاری یاد ستا رہی تھی. اس سے ملو, یہ میرا دوست ہے عزیز احمد. بہت شوق تھا اسے تم سے ملنے کا. ریکس نے پاس کھڑے شخص سے اس کا تعارف کروایا تو وجدان نے اسے سلام کیا اور بیٹھ گیا. یہ تم سے ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے, کافی فائدہ ہوگا تمہیں, ریکس نے اسے کہا. پھر وہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے. ارسل بھی وہاں آ چکا تھا اور پھر سب ڈنر کرنے لگے تھے. نور اب کمرے میں بور ہو رہی تھی. وہ اکتا کر باہر نکل آئی اور سیڑھیاں اترنے لگی. پرپل ڈریس میں اس کا گورا رنگ مزید دمک رہا تھا. کھلے بالوں کی آبشار اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ نیچے مہمان بیٹھے ہیں. وہ وہاں سے گزر کر لان میں جانا چاہتی تھی. واللہ ماشاء اللہ, یہ اپسرا کون ہے؟
ریکس کے ساتھ بیٹھے عزیز احمد نے نور کو دیکھ کر کہا تو وجدان نے پلٹ کر دیکھا۔ نور اسی طرف آ رہی تھی۔ ریکس وجدان کی شادی کے متعلق جان چکا تھا اور اس کے جذبات سے بھی واقف تھا۔ اسے غلام بخش نے آگاہ کر دیا تھا، تبھی وہ کچھ نہ بولا، جبکہ عزیز وجدان کی فطرت سے نا واقف تھا۔ ریکس نے کوہنی مار کر عزیز کو چپ کروانا چاہا، مگر وہ پھر سے بولا، ڈیول، یہ حسینہ کون ہے؟ اب کی بار آواز نور کو بھی آئی اور وہ حیران ہوئی، اور وجدان کے اگلے رد عمل سے بھی اسے خوف آنے لگا۔ وجدان کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا تھا۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھا اور عزیز کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا۔ ارے کیا ہوا ڈیول، تم تو غصہ ہو گئے یار۔ دیکھو میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، منہ مانگی قیمت ادا کروں گا۔ عزیز خباثت سے بولا، خاموش ہو جاؤ بدذات، یہ ڈیول کی بیوی ہے۔ ریکس کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ عزیز احمد کو ڈانٹتے ہوئے بولا، اور وجدان نے تو اسے پہ در پہ مکے مارنا شروع کر دیے تھے۔ نور وجدان کا جنونی روپ دیکھ کر ڈر گئی۔ وجدان نے کرسی اٹھا کر زور سے ماری، جس سے عزیز کا سر پھٹ گیا اور اس کے سر سے خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ ارسل اسے بچانے کے لیے کھڑا نہ ہوا، بلکہ خاموشی سے بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب ریکس عزیز کو بچانا چاہ رہا تھا، لیکن وجدان بغیر اس کی کوئی بات سنے عزیز کی درگت بنانے میں لگا تھا۔ نور یہ سب مزید دیکھ نہ پائی اور الٹے قدموں واپس بھاگی اور کمرے میں آ کر رونے لگی۔ اس گھٹیا آدمی کی باتیں سن کر نور کو غصہ بھی آیا، لیکن وجدان کا رد عمل دیکھ کر وہ بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وجدان کمرے میں داخل ہوا تو اس کی سفید شرٹ پر خون کے نشان تھے۔ وجدان سیدھا اس کی طرف بڑھا۔ خون کے نشانات دیکھ کر نور ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ تم نیچے کیوں آئی تھی؟ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے بولا تو نور جواب دینے کے بجائے رونے لگ گئی۔ وجدان نے اسے چپ کروانا چاہا، مگر نور اس کے خون سے بھرے ہاتھ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وجدان سمجھ گیا کہ وہ کیوں ڈر رہی ہے، تبھی وہ واش روم چلا گیا اور کپڑے چینج کر کے باہر نکلا۔ نور اب بھی کھڑکی میں کھڑی رو رہی تھی۔ وجدان آگے بڑھا اور اسے گلے لگا لیا۔ چپ ہو جاؤ میری بیوٹی، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر رونے لگ جاتی ہو تم۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا تو نور نے کہا، آپ ہر کسی کو کیوں مارتے ہیں؟ کیا آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں معاف نہیں کرتا، کیونکہ یہ لوگ معافی کے لائق نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر بولا اور پھر کہا، چلو سو جاتے ہیں، بہت تھکاوٹ سی ہو رہی ہے۔ اس کے کہنے پر نور خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ وجدان نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ نور کو وجدان سے خوف آتا تھا، مگر وہ خود کو بہت بے بس سمجھتی تھی۔ زینی، سر تمہیں آفس میں بلا رہے ہیں۔ زینی لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہی تھی جب اجالا نے اسے اطلاع دی۔ اس وقت زینی 22 سال کی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بولی، اچھا میں آتی ہوں، اور پھر باس کے آفس کی طرف چلے گی۔ دروازہ نوک کر کے وہ بولی، میں آئی کم ان سر؟ یس کم ان۔ اجازت ملنے پر وہ مسکراتی ہوئی اندر آئی تو باس نے کہا، ان سے ملو زائنہ، یہ وجدان ابراہیم ہے اور یہ آج سے ہمیں جوائن کریں گے۔ باس نے سامنے بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کیا اور جیسے ہی زینی نے اسے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ اتنا ہینڈسم اور پیارا انسان تھا کہ اسے دیکھتے ہی زینی اپنا دل ہار بیٹھی۔ اوکے سر، وہ مسکرا کر بولی اور پھر وجدان سے کہا، آئیے مسٹر وجدان، میں آپ کو آفس دکھاتی ہوں۔ زینی نے اسے کہا تو وہ مسکراتا اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس دن زینی نے پورا دن اس کے ساتھ گزارا، اسے سارا آفس دکھایا، اسے کام سمجھایا۔ وجدان تو وہاں اپنے کسی مقصد کے تحت آیا تھا، مگر زینی اس بات سے انجان تھی۔ وجدان نے اس کمپنی میں 1 ماہ کام کیا اور زینی کے لیے وہ 1 مہینہ بہت حسین تھا۔ وجدان اور اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ جو ہی وجدان کا کام ختم ہوا تو وہ واپس پاکستان جانے لگا۔ تب زینی نے اسے اپنے جذبات سے آگاہ کیا۔ جمی، آئی لو یو، پلیز تم مت جاؤ نا۔ وہ اس سے التجا کر کے بولی تو وجدان نے کہا، دیکھو زینی، ہم بس فرینڈز ہیں اور میں یہاں اپنے کام کے سلسلے میں آیا تھا جو کہ اب پورا ہو چکا ہے، تو مجھے واپس جانا ہے۔ وہ اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا، لیکن جمی تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ دونوں اس وقت ایئرپورٹ پر کھڑے تھے جب وجدان واپس جا رہا تھا اور زینی اسے روکنے آئی تھی۔ پلیز ڈونٹ ڈو دس زینی، ایسے مت کرو، تمہیں تکلیف ہوگی۔ مجھے جانا ہے کیونکہ میں نے کبھی تم سے ایسا کچھ نہیں کہا جس سے تمہیں لگے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ صرف تمہاری یک طرفہ محبت اور خام خیالی ہے۔ بھول جاؤ سب کچھ اور آگے بڑھو۔
براق تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے قدر کرو اس کی۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا۔ جیمی تم مت جاؤ نا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ روتی ہی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، مگر اس بار وجدان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے وہ پلٹ کر چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زینی کو سمجھانا فضول ہے۔ زینی نے نم آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا اور وہیں ایئرپورٹ کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ لوگ حیران ہو کر مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، مگر اسے پرواہ ہی کہاں تھی۔ وجدان جا چکا تھا، اس کی فلائٹ ٹیک آف کر چکی تھی اور زینی اس دن سے آج تک خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ بھاپ اڑاتا کافی کا مگ اسے ہال میں واپس کھینچ لایا تھا۔ براک نے اس کے سامنے کافی کا مگ رکھا اور ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہے تم زینی؟ کچھ نہیں۔ تو تم خوش تو ہو نا؟ براک نے اسے پوچھا تو وہ بولی، اگر میں کہوں نہیں تو؟ اگر تم نہ کہو گی تو میں اسی دن تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تو کہ تم گھٹ گھٹ کر جیو۔ وہ مسکرا کر بولا تو زینی نے کہا، تم سچ میں ایک بہت اچھے انسان ہو براک۔ وجدان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ براک واقعی بہت اچھا انسان ہے۔ نور کو یہاں آئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ تب سے اب تک وجدان کہیں نہیں گیا تھا، لیکن آج اسے آفس جانا تھا، شاید کافی ضروری کام تھا، سو وہ آفس چلا گیا تو نور نے ایک شکر بھری سانس لی۔ کچھ دیر کے لیے صحیح، وہ گیا تو تھا۔ میڈم لنچ کا ٹائم ہو گیا اور سر نے کہا تھا کہ میں آپ کو ٹائم سے لنچ کروا دوں۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی جب صوفیہ اسے یہ کہنے آئی تو نور نے بے دلی سے کہا، نہیں میرا دل نہیں، تم جاؤ ابھی۔ لیکن میم، میں نے کہا نہ جاؤ، جب بھوک ہوگی تو میں کہہ دوں گی۔ نور نے اب تھوڑا غصے سے کہا تو وہ منہ لٹکاتی واپس پلٹ گئی۔ آخر وجدان اتنا ظالم اور ضدی انسان کیوں ہے؟ کیا وہ شروع سے ایسا ہی تھا؟ نور آج خود سے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شاید وہ غیر ارادی طور پر یہ قبول کر چکی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کی زندگی ہے۔ اسے اندر گھٹن کا احساس ہوا تو وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے آج تک پورا گھر نہیں دیکھا تھا، شاید اسے کوئی شوق ہی نہیں تھا۔ وہ پینٹنگ روم میں چلی گئی جہاں نور کی کافی زیادہ پینٹنگز تھی۔ آج اس نے غور سے ساری پینٹنگز دیکھی، سب کتنی مہارت سے بنائی گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پینٹنگز نہیں حقیقت میں نور ہی ہو۔ آخر وجدان اس سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے؟ اس بات پر وہ حیران ہوئی۔ اگر وہ اچھا انسان ہوتا تو شاید نور کو اس سے محبت ہو جاتی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اسے وجدان جیسے شخص سے محبت ہو سکتی ہے؟ اس کے دل سے اسے کوئی جواب نہ ملا۔ شاید وہ کبھی ایسے شخص سے محبت نہ کر پائے جو اتنی آسانی سے دوسروں کی جان لے لیتا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے نکل آئی۔ اب وہ اسٹڈی روم کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ کھل گیا۔ اندر غلام بخش اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ ویلکم اینڈ گڈ آفٹرنون میڈم۔ نور کا آتے ہی وہ ادب سے کھڑا ہو گیا اور اپنی نظریں جھکا لی۔ نور سر ہلاتی اندر چلی آئی تو وہ ایک اسٹڈی روم تھا، بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ نور کو اچھا لگا وہ، اور وہ شوق سے اسٹڈی روم کا جائزہ لینے لگی۔ میم آپ کو کچھ کام تھا؟ غلام بخش تھوڑا پریشان ہوا کیونکہ اس وقت وہ کافی مصروف تھا۔ نور ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، نہیں میں تو بس ویسے دیکھ رہی ہوں۔ اوکے میم۔ وہ یہ کہہ کر واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسٹڈی روم ہمیشہ لاک ہوتا تھا۔ وجدان کو ایک ضروری فائل چاہیے تھی جو تھوڑی دیر پہلے ہی غلام بخش لینے آیا تھا، ورنہ یہ دروازہ لاکڈ ہوتا تھا۔ غلام بخش بھائی؟ نور نے اسے مخاطب کیا اور اس کا مخاطب کرنے کا انداز اتنا نرم تھا کہ غلام بخش فوراً متوجہ ہوا اور بولا، جی میم۔ بھائی میں بہت بور ہو رہی ہوں، کیا مجھے کوئی اچھی سی کتاب مل سکتی ہے؟ وہ کتابوں کے ریک کو دیکھتے ہوئے بولی، جی میم بالکل، یہ سب بکس پڑھنے کے لیے آپ جو چاہیے لے سکتی ہیں۔ نور نے بکس کے ریک دیکھے، وہ کافی زیادہ کتابیں تھیں اور وہ سمجھ نہ پائی کہ کون سی لے۔ تبھی اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ایک سفید کور والی خوبصورت ڈائری پر پڑی۔ نور نے آگے بڑھ کر وہ ڈائری اٹھا لی۔ جو ہی غلام بخش کی نظر اس ڈائری پر پڑی تو وہ پریشان ہو گیا۔ میم یہ سر کی پرسنل ڈائری ہے، یہ مت لیں پلیز، وہ مجھ پر بہت غصہ ہوں گے۔ بھائی پلیز مجھے پڑھنے دے، میں پڑھنا چاہتی ہوں پلیز، وہ معصومیت سے بولی۔ تو غلام بخش نے کہا،
میم وہ اپنی ڈائری کسی کو نہیں دیتے۔ نور کچھ کہنے لگی، تبھی غلام بخش کا فون بجا۔ ہیلو، جی سر۔ جی وہ فائل مل گئی ہے سر؟ جی سر، میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ غلام بخش کو فون میں مگن دیکھ کر نور فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ جب غلام بخش نے فون رکھا تو وہ جا چکی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری، اسے پتا تھا کہ آج اس کی خیر نہیں، ڈیول نے اس کی بری حالت کر دینی ہے، مگر وہ سب کچھ خدا پر چھوڑتا گہری سانس بھرتا باہر نکل آیا۔ اس نے اسٹڈی روم لاک کیا اور وجدان کے آفس کی طرف چلا گیا۔ وجدان اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا مختلف سوچوں میں گھرا تھا۔ ریکس کے ساتھ جو آدمی عزیز آیا تھا، وجدان کا غصہ اس پر کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے نور کے بارے میں جو بات کی وہ سن کر وجدان نے اسے مار مار کر اس کا برا حال کر دیا تھا۔ وہ تو اس کی جان تک لے لیتا اگر ارسل اور ریکس بیچ میں نہ آتے۔ ریکس ناراض ہوا اور عزیز کو زخمی حالت میں لیے واپس چلا گیا، مگر وجدان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو بس نور حیات عزیز تھی۔ اس کے آنے کے بعد سے وہ آفس کو بھی ٹائم نہیں دے پاتا تھا، بلکہ زیادہ کام گھر میں ہی کر لیتا تھا۔ لیکن آج کچھ ضروری میٹنگز تھی، اس لیے وہ آفس چلا آیا۔ اب شام ہو چکی تھی اور اسے گھر جانے کی بہت جلدی تھی۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب نور کو بھی اس سے محبت ہو جائے گی۔ وہ دن وجدان کی زندگی کا سب سے حسین دن ہوگا، اور شاید وہ دن جلد آئے، اسے یہی امید تھی۔ مریم اور کتنا سوگی؟ شام ہو چکی ہے، میں تو ہاسپٹل سے جاب کر کے بھی واپس آ گئی ہوں۔ انایا کب سے اٹھا رہی تھی، مگر مریم نے تو آج سونے کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ مریم اٹھو یار، کب سے تمہارا فون بج رہا ہے، وہ تو سن لو۔ انایا نے کمبل اس کے اوپر سے اتارتے ہوئے کہا تو مریم نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس کا فون پھر سے بجنے لگا تو مریم نے اکتا کر فون اٹھایا۔ ہیلو، جی ہیلو، السلام علیکم بیٹا، کیسی ہو تم؟ دوسری طرف کوئی عورت تھی۔ مریم نے وہ سلام کا جواب دیا تو وہ بولی، بیٹے میں صبیحہ بات کر رہی ہوں، نہال کی ماما۔ ان کی بات سنتے ہی مریم کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ جی آنٹی، کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک دم خوش ہو کر بولی، میں تو ٹھیک ہوں، لیکن لگتا ہے کہ تم مجھے بھول گئی ہو، تبھی دوبارہ ملنے نہیں ہے نا؟ ارے نہیں آنٹی، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس تھوڑی مصروف تھی۔ اچھا، میں تو انتظار کرتی رہے گی کہ تم آؤ گی، مگر تم تو آئی ہی نہیں، صبیحہ بیگم شکوہ کر کے بولی۔ اچھا آنٹی، آپ ناراض مت ہو، میں ضرور ملنے آؤں گی آپ سے۔ مریم نے حامی بھری تو وہ بولی، اچھا کب آؤ گی؟ بس دو تین دن تک آ جاؤں گی۔ نہیں، تم ایسا کرو مریم کہ تم آج ہی آ جاؤ۔ صبیحہ کو نہ جانے کس بات کی جلدی تھی۔ آج تو نہیں آنٹی، میں بہت مصروف ہوں۔ اچھا چلیں، کل میں ضرور آتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی مریم۔ وہ مسکرا کر بولی تو مریم نے فون رکھ دیا۔ انایا نے تجسس سے پوچھا، کون تھا؟ کون ہو سکتا ہے، میری ساس اماں۔ مریم منہ لٹکا کر بولی تو انایا پرجوش ہوئی، کیا سچ میں؟ یار نہال کی ماما ہے نا، وہ شوہر بننے کو تیار نہیں اور آنٹی ہیں کہ میری ساس ہی بنی جا رہی ہیں۔ مریم تنگ آ کر بولی تو اس کے انداز پر انایا بھی ہنس پڑی تھی۔ زینی، انگیجمنٹ کے بعد سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تم ابھی بھی خوش نہیں، کیا ہم ساری زندگی یوں ہی رہیں گے؟ براک اور زینی دونوں باسفورس برج کے اوپر ٹہل رہے تھے، تبھی براک نے اس کی اداس آنکھیں دیکھ کر پوچھا، براک ماما نے مجھے انگیجمنٹ کے لیے کہا تو وہ میں نے کر لی، لیکن میں جمی کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتی یار، اس بات سے تو تم بھی واقف ہو نا؟ زینی، تم یہ زیادتی کر رہی ہو، اپنے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی۔ براک نے اداسی سے کہا تو وہ بولی، ہاں میں جانتی ہوں براک، اینڈ آئی ایم سوری، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ کیا تم مجھ سے پیار کرنے کی کوشش کرو گی زینی؟ براک نے بہت ہی آس اور امید سے اس کے ہاتھ تھام کر پوچھا تو وہ بولی، یہ بہت مشکل ہے براک، تم اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ زندگی اور محبت دونوں ایک دفعہ ہی ملتی ہیں زینی، اور میں دونوں کو ہی کھونا نہیں چاہتا، براک نے مضبوط لہجے میں کہا تو زینی جواب میں خاموش ہو گئی۔ وجدان کی گاڑی ابھی پورچ میں ہی رکی تھی کہ اس کی نظر سامنے لان میں ٹہلتے نور پر پڑی۔ بلیک کلر کا ڈریس پہنے جہاں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی، وہیں رات کا وہی خوبصورت حصہ بھی لگ رہی تھی۔ وجدان کا موڈ اسے دیکھتے ہی خوشگوار ہو گیا۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی سے اترا، اس کے پاس چلا آیا۔ گڈ ایوننگ بیوٹی، اس نے نور کے پاس جا کر کہا، اور وجدان کی آواز سن کر وہ پلٹی اور حیرت سے اسے دیکھا، جیسے آج وہ کوئی اور انسان ہو، جیسے آج پہلی بار وہ اس انسان سے مل رہی ہو۔ نور نے بھی مسکرا کر کہا، گڈ ایوننگ۔
اس کے انداز پر وجدان حیران ہوا کیونکہ نور نے آج پہلی بار مسکرا کر اس کی کسی بات کا جواب دیا تھا۔ وجدان نے اس کا ماتھا چھو کر کہا، آر یو اوکے بیوٹی؟ یس، میں ٹھیک ہوں، آپ کا دن کیسا گزرا؟ نور نے اچھی بیویوں کی طرف سے مسکرا کر پوچھا۔ اب تو وجدان حیرتوں میں پڑ گیا تھا۔ وہ حیران ہو کر بولا، کچھ گڑبڑ ہے کیا؟ نہیں تو سب ٹھیک ہے، نور فوراً بولی تھی۔ وہ تو صحیح، مگر تمہیں کیا ہو گیا نور؟ تم ایک دم سے اتنی بدلی کیوں لگ رہی ہو؟ وہ اس کی گرے آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا، جن میں آج بیزاریت اور نفرت کے بجائے اسے اپنائیت نظر آ رہی تھی۔ نہیں تو میں تو نہیں بدلی، آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ چلے آپ فریش ہو جائیں، ڈنر ریڈی ہے اور مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ نور اس کی بات نظر انداز کرتی اپنی بات کہہ کر اندر چلی گئی تو وہ بھی حیران ہو کر اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ نور وہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی جبکہ وجدان فریش ہونے چلا گیا۔ جب وہ نیچے آئے تو نور کو اپنے انتظار میں پایا۔ وہ اس وقت اتنا اچھا محسوس کر رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ کوئی سپنا نہ ہو اور نور سچ میں ایسے کر رہی ہو۔ وہ مسکراتا ہوا نیچے آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کو یہ پاستا پسند ہے نا؟ مجھے تو بہت پسند ہے، نور نے اس کے آگے پاستا کرتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں پسند ہے تو بس آج سے میری بھی فیوریٹ ڈش یہی ہے، وجدان نے پلیٹ تھامتے ہوئے کہا اور پھر بے چینی سے پوچھا، ویسے نور اس بدلاؤ کی وجہ کیا ہے؟ کوئی خاص وجہ تو نہیں، آپ میرے ہسبینڈ ہیں، ہم کب تک اس سے زندگی گزاریں گے، تو میں نے سوچا زندگی کے جتنے بھی دن ہیں ہنسی خوشی گزارنے چاہیے بجائے لڑنے اور ناراض رہنے کے۔ وہ اتنا بولتی تھی، وجدان کو تو آج معلوم ہوا، اور اتنا پیارا بولتی تھی کہ وہ تو دل و جان سے اس پر فدا ہو گیا۔ تو کیا تم سچ میں یہ سب قبول کر چکی ہو؟ کیا تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ وہ کھانا چھوڑ کر محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا تو نور اس کی طرف دیکھ کر بولی، ہاں میں نے قبول کر لیا ہے سب، مگر میں نے تم سے اپنی محبت کا بھی پوچھا ہے۔ وہ بے چینی سے بولا تو نور نے کہا، نہیں۔ اس کی بات سن کر وجدان کے دل پر ایک اوس پڑ گئی۔ نور کو اس کی آنکھوں میں اداسی صاف نظر آئی اور پھر وہ بولی، دیکھیں اگر احساس کا رشتہ ہو تو محبت معنی نہیں رکھتی۔ اس کی بات سن کر وجدان کے دل پر پڑی اوس ہٹی اور یوں لگا جیسے بہار آ گئی ہو اور پھول کھل اٹھے ہوں۔ اس نے نور کے دونوں ہاتھ تھام کر محبت اور عقیدت سے اپنے لب اس کے ہاتھوں پر رکھے۔ I love you نور، I really do۔ وہ بہت خوش نظر آتا لیکن دل میں کہیں ایک بے چینی بھی تھی، لیکن وہ بے چینی کو سلا کر صرف خوشی کو یاد رکھنا چاہتا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں ٹیرس پر چلے گئے۔ وجدان کا دل چاہ رہا تھا کہ آج وہ نور سے ڈھیر ساری باتیں کرے۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ نور نے پہلی بار اسے خود سے مخاطب کیا تو وہ بولا، ہاں پوچھو نا میری جان۔ وہ میری ماما آپ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ آپ کی ماما؟ اس لیے کہ میں ان کی ڈول سے اتنا جو پیار کرتا ہوں۔ وہ نور کو خود سے قریب کر کے بولا تو نور نے دوبارہ پوچھا، تو پھر آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو ڈول، سورج روشنی کیوں دیتا ہے؟ چاند اتنا حسین کیوں ہے؟ سمندر پانی سے کیوں بھرا رہتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ نور نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں تو پھر بس مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں تم سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں۔ میری رگوں میں تو خون سے زیادہ تمہاری محبت دوڑتی ہے نور۔ وہ محبت سے اس کے ہاتھ تھامے بول رہا تھا اور پہلی بار نور کو اس کا اظہار محبت برا نہیں لگا، بلکہ وہ صحیح معنوں میں گم ہو کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وجدان اسے محبت سے دیکھ رہا تھا، پھر وہ بولا، It was you. It was me. It was the silence underneath the stars that understand my heartbeat and its racing. You told me nothing. In that moment, I found life. In that moment, I found you. وہ نور کی آنکھوں میں دیکھے بول رہا تھا اور وہ توجہ سے اس کے الفاظ سن رہی تھی۔ وہ سچ میں نور سے کتنی محبت کرتا تھا، کیا وہ بھی بدلے میں سے محبت کر سکتی تھی؟ نور نے اپنے دل سے پوچھا، مگر فی الحال ابھی بھی کوئی بھی جواب وہاں سے نہ ملا اسے۔ کیا ہو بیوٹی، کیا سوچ رہی ہو تم؟ وجدان نے اس کے آگے چٹکی بجائی تو وہ بولی، کچھ بھی تو نہیں۔ آسمان پر بادل مزید گہرے ہو چکے تھے اور بارش شروع ہو گئی تھی۔
بارش کو دیکھتے ہی وجدان نے نور کا ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ لے کر نیچے کی طرف چلا گیا۔ واو، چائے تو بہت اچھی ہے، مریم نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تو سبیحہ بیگم مسکرا کر بولی، تھینک یو بیٹے، پچھلی بار تم آئی تھی تو ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو سکی تھی۔ جی آنٹی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا مریم بیٹے، کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں آنٹی، میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، مریم نے افسردگی سے کہا۔ اوہ سوری، مجھے تو بہت افسوس ہوا، پھر تم کس کے ساتھ رہتی ہو؟ بابا کے بس فرینڈ ہیں انکل تیمور، ان کے ساتھ رہتی ہوں، ان کی بیٹی انایا ہے جو میری بہن بھی ہے اور بیسٹ فرینڈ بھی۔ اچھا چلو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم اسے بھی اپنا گھر سمجھا کرو اور یہاں جب بھی دل کرے آ جایا کرو، سبیحہ بیگم مسکرا کر بولی۔ تبھی اریبہ نے کہا، مریم آج تم لنچ ہمارے ساتھ کرنا۔ اوہ نہیں اریبہ، میں لیٹ ہو جاؤں گی یار۔ نہیں، لنچ تو تمہیں کرنا ہوگا، آخر تم نہال کی اچھی دوست سے ہو، سبیحہ بیگم نے بھی زوردار دے کر کہا تو مریم ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی، اوکے آنٹی ضرور۔ ویسے یہ صدف آنٹی کہاں ہے؟ ہاں وہ تو اندر آرام کر رہی ہیں، اریبہ نے اسے بتایا تو وہ پوچھنے لگی، اور نہال وہ کہاں ہے؟ نہال تو گھر پر کم ہی پائے جاتے ہیں، اریبہ نے مسکرا کر کہا، پھر وہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی اور لنچ کر کے ہی گئی تھی۔ سبیحہ کو مریم بہت اچھی لگی تھی۔ انسپیکٹر دانش، مجھے 18 سال پرانی کیس فائل لا کر دو جلدی۔ نہال ایک فائل دیکھ رہا تھا جس پر اسے کچھ کھٹکا تھا، تب اس نے انسپیکٹر دانش سے بولا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ فائلز کا ایک ڈھیر لے کر آیا تھا۔ رکھو یہاں، نہال نے اسے حکم دیا تو وہ حیران ہو کر بولا، سر اس سب میں کیا ہوگا؟ ہم اس میں پرانے مرڈر کیس دیکھتے ہیں دانش، جو 18 سال پہلے آرمی والوں کے ہوئے تھے۔ اوکے سر، لیکن کس کا؟ کرنل ابراہیم اور بریگیڈیئر حسین احمد کا، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ لیکن سر، بریگیڈیئر حسین تو آپ کے چچا تھے نا؟ ہاں بالکل دانش، چلو اب جلدی کھولو۔ وہ خود بھی فائلز کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اسے دونوں کی کیس فائل مل گئی تھی جس وقت دونوں کا قتل ہوا تھا۔ وہ دونوں الگ الگ وقت میں اہم کیس پر کام کر رہے تھے۔ آخر ایسا کون سا کام تھا جس کی وجہ سے دونوں کی جانیں چلی گئی؟ یہاں آ کر وہ حیران ہو جاتا۔ ابھی اس بارے میں نہال کو کوئی خاص ثبوت نہیں مل رہے تھے، لیکن جلد ہی وہ ان تمام رازوں سے پردہ اٹھا کر رہے گا، یہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ بھائی آپ کی کافی؟ وہ آج کافی تھکا ہوا آیا تھا، اس نے اریبہ سے کہہ کر کافی بنوائی۔ کافی کا کپ تھامتے اس نے اریبہ کا شکریہ ادا کیا۔ بھائی آپ نے کبھی مریم کے بارے میں نہیں بتایا؟ وہ وہیں پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی تو وہ حیران ہو کر بولا، کیوں کوئی خاص بات ہے جو بتاتا؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، بس اس نے کہا تھا کہ وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے نا، تو میں نے پوچھا۔ ہاں تو کہتی رہے، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، بس ایک کیس میں وہ میری کولیگ تھی اور کچھ نہیں۔ اچھا آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹی ماں اور علی نور سے ملنے گئے تھے؟ اور ریلی کب؟ کچھ دن پہلے۔ چھوٹی ماں تو بہت خوش تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ وجدان نور سے بہت پیار کرتا ہے۔ اریبہ نے نہال کو بتایا تو نہال نے غصے سے کہا، اریبہ تم جانتی ہو نا کہ وہ ایک کرمنل ہے، وہ اچھا انسان نہیں۔ کیا سچ میں بھائی وہ کرمنل ہے؟ ہاں، اور اب تم جاؤ، مزید اس بارے میں کچھ مت پوچھنا۔ نہیں بھائی، آپ کو بتانا ہوگا مجھے، اریبہ ضدی لہجے میں بولی تو نہال نے کہا، اریبہ وہ ایک اسمگلر بھی ہے اور میں اسی کیس پر کام کر رہا ہوں، نہ جانے نور کیسے اس سب میں دھکیلے گی، لیکن فکر مت کرو، میں جلد ہی اسے وہاں سے نکال لوں گا۔ اوہ یہ تو بہت غلط ہوا میری بہن کے ساتھ، لیکن بھائی وہ اس کا شوہر بھی تو ہے، آپ اسے وہاں سے کیسے نکالیں گے؟ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو اریبہ، لیکن تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی، یہ بات ہمارے درمیان راز رہے گی۔ نہال نے اسے کہا تو وہ بولی، ٹھیک ہے بھائی۔ اوکے گڈ، اب جاؤ سو جاؤ۔ نہال ٹائم دیکھتے ہوئے بولا تو اٹھ کر چلی گئی۔ اریبہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی کہ وجدان واقعی اس کا شوہر تھا، اور یہ بات نہال کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وجدان کی جب آنکھ کھلی تو نور کمرے میں نہیں تھی۔ وہ حیران ہو کر فریش ہوتا باہر آیا اور صوفیہ سے پوچھا کہ نور کہاں ہے؟ سر میم تو کچن میں ہے۔ اس کے بتانے پر وہ کچن میں چلا آیا جہاں نور کچھ بنانے میں مصروف تھی۔
نور یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ میں نے سوچا کہ آج بریک فاسٹ میں خود بناتی ہوں، حالانکہ میں نے کبھی اتنا بنایا نہیں، پر دل کیا تو بنانے چلی آئی۔ وہ انڈے کو پھینٹتے ہوئے بولی، یار بیوٹی تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ اس کایا پلٹ کی وجہ کیا ہے؟ وہ نور کے انداز پچھلے 2 دن سے نوٹ کر رہا تھا، وہ کافی بدل گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، آپ جائیں ٹیبل پر بیٹھے، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، وائٹ اور پنک ڈریس میں وہ صبح کی مانند کھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ اچانک خالص بیوی والی روح کہاں سے آ گئی تمہارے اندر؟ اور چھوڑو یہ سب، تم کوئی نوکرانی نہیں ہو۔ وہ اس کے ہاتھ سے باؤل لیتے ہوئے بولا، نہیں اس میں نوکرانی والی کیا بات ہے، لائیں مجھے کرنے دے۔ نور اس کے ہاتھ سے باؤل واپس لیتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے کر لو تمہاری مرضی۔ وجدان کو اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا، وہ اس طرح خود سے باتیں تو کرنے لگی تھی۔ آپ ابھی تک یہیں کھڑے جائیں نا، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ وہ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر بولی تھی۔ اوکے میڈم جا رہا ہوں میں، وہ مسکرا کر بولتا وہاں سے چلا گیا۔ باہر پہنچا تو ارسل پہلے ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ گڈ مارننگ ڈیول۔ گڈ مارننگ، آج تم بڑی جلدی آ گئے؟ ہاں بس تمہارے ساتھ ناشتہ کرنے کا موڈ ہو رہا تھا، کل ریکس کی کال بھی آئی تھی، کافی ناراض لگ رہا تھا مجھے وہ۔ ہاں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگلی بار اسے یاد رہے گا کہ میری بیوی پر بری نظر رکھنے والوں کا میں کیا حال کروں گا۔ وہ غصے سے بولا تو ارسل نے کہا، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مریم کہاں ہے؟ وجدان نے اس سے پوچھا تو ارسل نے بتایا کہ ابھی تک نہیں آئی۔ تو کیا اس کا غم بھرا نہیں ابھی تک؟ وجدان نے عام سے لہجے میں پوچھا، جبکہ ارسل حیران رہ گیا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وجدان کو نہیں معلوم کہ مریم نہال سے محبت کرتی ہے۔ ڈیول، وہ نہال سے بہت محبت کرتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں، اور یہ محبت اسے لے ڈوبے گی۔ ظالم انسان وفا تو کر سکتا ہے جبکہ دھوکے باز وفا نہیں کر سکتا۔ وجدان نے ایک گہری بات کہی، تبھی نور صوفیہ کے ساتھ ناشتے کی ٹرے لے کر آئی تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ارسل نے نور کو سلام کیا، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں ارسل بھائی، وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو ارسل نے کہا، آج تو میں اپنی بھابھی کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کروں گا۔ نو وے ارسل، تم صوفی کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرو گے، بیوٹی کے ہاتھ کا صرف میں کھاؤں گا۔ وہ ارسل کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تو ارسل نے منہ لٹکا لیا اور بولا، کیوں، کیا میں نہیں کھا سکتا؟ نور نے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ وجدان اور ارسل دونوں کو سرو کیا۔ آپ بھی کھائیں میرے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ ارسل بھائی، وہ مسکرا کر بولی تو ارسل نے جتاتی نظروں سے وجدان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھ لو میں بھی تمہاری بیوٹی کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا رہا ہوں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر نور کمرے میں چلی گئی، جبکہ وجدان اور ارسل دونوں آفس روم میں کام کرنے لگ گئے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھی بے دلی سے ٹی وی کو دیکھ رہی تھی۔ جب وجدان کمرے میں داخل ہوا تو وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا ہو بیٹی، میرے بغیر بور تو نہیں ہو رہی تم؟ وہ اس کے ساتھ آپ بیٹھا تو نور گھبرا کر بولی، نہیں تو۔ اچھا، پر مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ تم بور ہو رہی ہو۔ نہیں، اچھا آپ کافی پئیں گے کیا؟ وہ فوراً بات بدل کر بولی، ہاں ضرور، اگر تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ تو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا تو نور نے ہاں میں سر ہلایا۔ اف نور، کیوں تم مجھے پاگل کرنا چاہتی ہو یار، بس کرو۔ وہ اسے گلے لگا کر بولا تو نور نے سلگ ہو کر کہا، میں کافی بنا کر لاتی ہوں نا۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، وہ مسکرا کر بولا تو نور فوراً اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ نور کے جاتے اس نے ٹی وی بند کیا اور خود بھی اٹھ کر نیچے چلا آیا۔ وہاں اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور پچھلے دنوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی۔ اس نے دیکھا کہ نور اس کی اسٹڈی روم میں گئی۔ وہ حیران ہوا کہ غلام بخش وہیں بیٹھا تھا۔ نور نے اس کی ڈائری لی اور چلی گئی، تو اس کا مطلب ہوا کہ نور نے اس کی ڈائری پڑھ لی تھی، تبھی وہ اتنا بدل گئی تھی، یعنی کہ وہ وجدان پر ترس کھا رہی تھی۔ تبھی وہ غصے سے دھاڑ کر بولا، غلام بخش ادھر آؤ۔ غلام بخش کسی جن کی طرف فوراً حاضر ہوا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ نور میرے اسٹڈی روم میں گئی، اس نے میری ڈائری لی اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ وہ اس کا کالر پکڑتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری سر، آپ غصہ ہوتے تبھی میں نہیں بتایا۔ تم سے ایسی لاپرواہی کی امید نہیں تھی مجھے غلام بخش، اب جاؤ یہاں سے۔ اس کا کالر چھوڑ کر غصے سے بولا تو وہ سر جھکاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ یہ غلام بخشی تھا جسے وہ معاف کر دیا کرتا تھا، ورنہ دوسروں کو تو وہ ہمیشہ سزا دیتا تھا۔ وجدان نے آج تک کسی کو اپنی پرسنل ڈائری پڑھنے کے لیے نہیں دی تھی۔
وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں پڑھے یا اس پر ترس کھا کھا کر اسے مظلوم سمجھے یا اس کی کمزوری جانے۔ وجدان کو ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیکھ کر نور وہیں کافی لے کر آ گئی تھی۔ کافی بن گئی تھی۔ وہ کافی کے 2 مگ لیے وجدان کے لیے لے کر آئی۔ اپنا مگ لے کر وہیں بیٹھ گئی تو اس نے دیکھا کہ وجدان کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کافی پیتے اس نے کہا، کافی بہت اچھی بنائی ہے تم نے۔ اس کی تعریف پر وہ مسکرا کر بولی، تھینک یو۔ پھر وہ خاموشی سے کافی پیتا رہا تو نور نے ڈرتے ڈرتے سے پوچھا، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں تو بس تم مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے دن مزید مجھ پر ترس کھاؤ گی؟ وہ مسکرا کر بولا مگر اس کی آنکھیں ابھی بھی سنجیدہ تھی۔ نور حیران ہو کر بولی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھی نہیں۔ دیکھو نور، تم میری ڈائری تو پڑھ چکی ہو، اسی لیے تم اتنی اپنائیت دکھا رہی ہو نا؟ وہ کافی کا مگ رکھ کر اس کی طرف رخ موڑ کر بولا تو نور نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں تو پھر کیسی بات ہے؟ ہاں بس مجھے پڑھ کر بہت دکھ ہوا نا کہ آپ کے ساتھ کتنا ظلم ہوا نا۔ وہ انگلی چٹکھاتی ہوئی نظریں جھکا کر بولی۔ وجدان اس کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس کے ہاتھ تھامے۔ مجھے تمہاری محبت چاہیے بیوٹی، تمہارا ترس نہیں۔ بتاؤ تم مجھ سے محبت کرو گی؟ وہ بہت آس اور امید سے پوچھنے لگا تو نور نے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ بتاؤ نا بیوٹی۔ وجدان اس کے ہاتھوں پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے پوچھا تو نور کا سر اپنے آپ ہاں میں ہلا۔ اس کی ہاں ہوتے ہی وجدان کھل کر مسکرایا اور محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ویسے یہ کافی بہت اچھی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنی محبت بھی ڈال کر لائی ہے اس میں۔ وہ دوبارہ کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے بولا تو نور نے کہا، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں پوچھو نا۔ وہ آپ کو میرا بنا آپ سے پوچھے ڈائری پڑھنا کیسا لگا؟ برا لگا نا؟ ارے نہیں تو بالکل نہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو بہت برا لگتا، لیکن تم سے تو میں کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ محبت سے بولا تو نور بھی مسکرا دی۔ تھینکس بیوٹی، میں تو تمہارا اپنا ہوں اور اپنوں کو تھینکس نہیں کہتے۔ وہ نور کے ماتھے پر محبت سے اپنا ماتھا ٹکا کر بولا۔ نور نے اندازہ لگایا کہ وہ اتنا برا انسان نہیں جتنا لوگوں کو لگتا تھا۔ اندر سے وہ ایک اچھا اور محبت کرنے والا انسان تھا اور نور اسے اپنی محبت سے بدل سکتی تھی۔ نہال بیٹے، کہاں مصروف رہتے ہو؟ کبھی تو گھر والوں کے لیے ٹائم نکال لیا کرو۔ نہال جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیوٹی سے واپس آیا تھا، صبیحہ بیگم اس کے کمرے میں آ کر بولی، بس ماما آج کل کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ انہیں تھکا ہوا لگا تھا۔ کام تو ہوتا رہتا ہے بیٹا، مگر میں تمہارا بسا ہوا گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ پورے 28 سال کے ہو گئے ہو، اب تو تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ پلیز ماما، مجھے شادی نہیں کرنی۔ ارے ایسے کیسے نہیں کرنی؟ اس نور کی وجہ سے تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ خود تو چلی گئی اپنے شوہر کے پاس اور تم اس کے غم میں مجنوں بنے بیٹھے ہو۔ وہ نفرت سے بولی تو نہال نے کہا، ماما وہ خود نہیں گئی بلکہ وجدان اسے زبردستی لے کر گیا ہے اور میں اسے جلد ہی واپس لاؤں گا۔ اسے صبیحہ کا نور کے بارے میں یوں کہنا بہت برا لگا تھا۔ نہیں بالکل نہیں، خبردار اگر تم اسے واپس لائے تو۔ وہ وجدان کی بیوی ہے اور تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ وہ نہال کے خیالات جان کر غصے سے بولی تو نہال نے جواب میں کچھ کہنا فضول سمجھا۔ اچھا چھوڑو یہ ساری باتیں، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا تم اپنی ماں کو ایک خوشی نہیں دے سکتے؟ ماما پلیز ایسی باتیں مت کریں نا جو میں پوری نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب پوری نہیں کر سکتے؟ تمہیں شادی کرنی ہوگی نہال۔ مام دیکھیں پلیز، ابھی نہیں، ابھی میں ایک بہت امپورٹنٹ کیس پر کام کر رہا ہوں اور اسے چھوڑ کر کسی اور چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب وہ مکمل ہو جائے گا تو آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا۔ نہال نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تو ماما بولی، مجھے نہیں معلوم، تمہاری یہ کیس تو شروع سے چلتے آ رہے ہیں، بس میں اب اور مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ وہ ضدی لہجے میں بولی تو نہال نے کہا، ماما پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نہیں چھوڑو، تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں مریم کیسے لگتی ہے؟ ماما یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ حیران ہو کر بولا تو صبیحہ بیگم نے کہا، بس جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ دیکھیں ماما، وہ بس میری ایک کولیگ تھی اور کچھ نہیں، اور پلیز آپ جو کچھ بھی سوچ رہی ہیں نا سب غلط ہے۔ تمہارا ابھی بھی دماغ خراب ہے نا؟ نہ جانے اس نور نے کیا جادو کر دی ہے تم پر، لیکن میں بھی تمہاری ماں ہوں، 2 دن کے ٹائم ہے تمہارے پاس، اپنا جواب بتا دینا مجھے۔ وہ غصے سے کہتی اٹھ کر چلی گئی اور ان کے جانے کے بعد نہال نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔
وہ کس مشکل میں پھنس چکا تھا۔ نور اس وقت گھر والوں کو بہت مس کری تھی، تبھی اس نے گھر والوں کو کال ملائی۔ اریبہ اور صدف سے کافی دیر بات کی۔ کل ہی وجدان نے اسے ایک نیا فون اور سم لا کر دی تھی تاکہ وہ بور نہ ہو۔ پھر اس نے ماہین کو کال ملائی۔ ہیلو ماہین، کیسی ہو تم؟ نور، یہ تم ہو؟ او میری جان، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ آئی ایم فائن ماہین۔ اچھا، یہ نیا نمبر ہے تمہارا؟ ہاں بالکل، کل ہی وجدان نے لے کر دیا ہے۔ واؤ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اب ہم دونوں روز باتیں کریں گے۔ ویسے تو اب بڑے پیار سے وجدان بھائی کا نام لے رہی ہو، کل تک تو بہت رو رہی تھی۔ ماہین شرارت سے بولی تو نور ہنسنے لگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، آپ چھپاؤ مت، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ ماہین، میں کچھ نہیں چھپا رہی نا یار۔ اچھا، شرما کیوں رہے یار، تمہارے ہسبینڈ ہی تو ہیں۔ ماہین نے ہنستے ہوئے کہا تو نور بھی ہنسنے لگی۔ تبھی نور نے اس سے پوچھا، کیا تم ملنے آ سکتی ہو؟ ہاں، آ جاتی ہوں میں۔ یار ماہین، تم جلدی آ جاؤ نا، میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ماما سے کل پوچھ کر آؤں گی، کافی باتیں کرنی ہیں تم سے میں نے، اس لیے۔ وہ ارسل کے بارے میں سوچ کر بولی تو نور نے کہا، چلو ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں، خدا حافظ۔ اس نے کال بند ہوتے ہی فون رکھ دیا۔ وہ وجدان کی شکر گزار تھی جس نے اسے فون لا کر دیا تھا۔ وہ کافی دنوں سے وجدان کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ اب اس سے نفرت نہیں کرتی تھی بلکہ کافی الگ محسوس کر رہی تھی، اور اب تو اسے نہال کی بھی یاد نہیں آتی تھی۔ کیا اسے وجدان کی عادت ہو گئی تھی یا محبت؟ نہیں تو محبت تو نہیں، وہ تو بس ایک بار ہوتی ہے۔ نور نے یہ سب سوچا اور وہ یہ سب سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کون سا جذبہ ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو؟ وجدان اس وقت اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا۔ کل ہی اس نے نور کو نیا فون لے کر دیا تھا تاکہ وہ بور نہ ہو اور اپنی ماں سے بھی بات کر لیا کرے۔ اس نے نور کے موبائل کو اپنے موبائل سے کنیکٹ کر لیا تھا اور ٹریکر آن کر کے بآسانی اس کی ساری گفتگو سن سکتا تھا۔ پہلے سے اس کے دل میں ڈر تھا کہ کہیں وہ نہال سے رابطہ نہ کرے، لیکن کل سے اب تک اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی گھر میں کسی سے ایسی بات کی۔ اس کے دل کو اطمینان ہو گیا، اور جب ماہین نے اس سے وجدان کے حوالے سے چھیڑا تو نور شرما گئی۔ اسے یہ اچھا لگا تھا، شاید اب وہ یہاں خوش رہنے لگی تھی، اور وجدان کو یہ جان کر سکون مل گیا تھا۔ مریم اور ارسل لاؤنج میں بیٹھے کام کے متعلق ڈسکشن کر رہے تھے جب ارسل نے مریم کو ماہین کے متعلق سب بتایا کہ نور کی فرینڈ ہے۔ واہ، یہ تو اور آسان ہو گیا۔ مریم اس کے لیے خوش ہو کر بولی تو وہ افسردگی سے بولا، نہیں یار، ماہین کا ایک منگیتر بھی ہے۔ اور ریلی، کون ہے وہ؟ ارے وہی لڑکا نا جو اس دن اس کے ساتھ آیا تھا۔ کیا تم علی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ مگر مجھے تو وہ ایسا نہیں لگتا۔ تبھی نور بھی مسکراتی وہاں چلی آئی۔ نور نے اندازہ لگایا کہ ان لوگوں میں کوئی اخلاقی برائی نہیں تھی۔ وجدان، مریم اور ارسل اچھی نیچر کے مالک تھے۔ ارے نور بھابھی، آئیں بیٹھے نا ہمارے ساتھ، ارسل نے خوش دلی سے کہا تو وہ مریم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے آپ دونوں کو ڈسٹرب تو نہیں کیا نا؟ وہ نرم سی مسکراہٹ سے بولی تو مریم نے کہا، ارے نہیں، بالکل نہیں، شکریہ۔ ویسے لگتا ہے نور کہ تمہارا دل لگ گیا ہے یہاں پر۔ مریم مسکرا کر بولی تو نور خاموش رہی۔ پھر نور نے بات بدلتے ہوئے کہا، کیا تم دوبارہ گئی تھی؟ ہاں میں گئی تو تھی پر کام نہیں ہو سکا۔ کون سا کام؟ ارسل نے پوچھا تو مریم نے کہا، بس ہے کام، تمہیں نہیں معلوم نا؟ نور بھابھی، اگر آپ برا نہ مانے تو آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ارسل نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، ہاں بتائیں نا، کیا بات پوچھنی ہے آپ نے؟ وہ جو آپ کی فرینڈ ہے نا ماہین، کیا وہ واقعی انگیج ہے کسی سے؟ نہیں تو ایسا تو کچھ نہیں۔ نور کو پہلے حیرانگی ہوئی کہ وہ ماہین کو کیسے جانتا ہے۔ آپ کو ایسا کس نے کہہ دیا ارسل بھائی؟ نہیں، کیا سچ میں نور بھابھی وہ انگیج نہیں ہے نا؟ ارسل ایک دم ایکسائٹڈ ہو کر بولا تو نور نے کہا، جی بالکل، اس کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی۔ او، تو مطلب اس نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ ہاں۔ وہ ماہین کی شرارت سمجھ گیا اور مسکراتا وہاں سے چلا گیا تو نور نے ناسمجھی سے مریم کو دیکھا۔ پھر مریم نے اسے بتایا کہ ارسل ماہین سے محبت کرتا ہے۔ واہ، یہ واقعی ایسا ہی ہے کیا؟ ہاں بالکل نور، ارسل اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ ارسل بہت اچھا ہے، تو ماہین سے کہنا کہ اس کا دل نہ توڑے پلیز۔ مریم ارسل کی طرفداری کرتے ہوئے بولی، ہاں ارسل بھائی تو واقعی اچھے ہیں، لیکن ماہین کی اپنی لائف ہے نا۔
وہ اس کا فیصلہ ہے، وہ جو مرضی کرے۔ لیکن نور، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا ان دونوں کو ملانے کی، مریم نے کہا تو نور نے بس محض سر ہلا دیا تھا۔ آج پھر زینی اس گاڑی میں بیٹھ کر بلیک کنگ سے ملنے جا رہی تھی۔ گاڑی اپنے مقررہ مقام پر آ کر رک گئی۔ بلانڈ بالوں والی لڑکی بیلنڈا اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ویلکم مس زائنہ، کم ود می، وہ خوش مزاجی سے بولی تو زینی اس کے ساتھ چلتی ہوئی اسی روم میں پہنچی۔ اوکے بیلنڈا، یو کین گو ناؤ، بلیک کنگ نے بیلنڈا کو کہا تو وہ مسکراتی ہوئی واپس پلٹ گئی اور اس نے پھر زینی کو ویلکم کیا۔ کیسی ہو زینی؟ تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم ٹھیک ہو، وہ مسکرا کر بولا تو زینی نے غصے سے کہا، تم بس کام کی بات کرو۔ اچھا، کرتا ہوں نا، ویسے اتنا غصہ تم پر سوٹ نہیں کرتا زینی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ لڑکی جیمی کی وائف ہے؟ زینی نے بہت تکلیف دہ الفاظ ادا کیے تھے۔ دیکھو زینی، مجھے اس کے ہر عمل کی خبر رہتی ہے، تم اس بات کو چھوڑو، تم اپنی فکر کرو کہ اب تمہارا کیا ہوگا۔ میں اسے کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اور ریلی، پتہ ہے میں بھی ڈیول کو کھونا نہیں چاہتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دونوں کی ایک ہی منزل ہے نا؟ بلیک کنگ خوش ہو کر بولا۔ تو زینی نے بے چینی سے پوچھا، مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں؟ دیکھو میرے پاس ایک پلان ہے زینی، اگر تم ساتھ دو تو ہم دونوں کامیاب ہوں گے، وہ مسکرا کر بولا تو زینی نے پوچھا، کیسا پلان؟ اس کے لیے تمہیں پاکستان جانا ہوگا۔ اوکے، میں جاؤں گی، پھر؟ نہیں، ابھی نہیں زینی، ابھی تم تکلیف میں ہو، 2-4 دن پہلے سوگ منا لو نا، پھر بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ بلیک کنگ نے کہا تو تبھی بیلنڈا کافی کے 2 مگ لیے اندر داخل ہوئی اور ٹیبل پر کافی رکھ کر پلٹ گئی۔ نہیں، میں کوئی بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، تمہارے پاس جو پلان ہے بتاؤ، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ زینی نے بے چینی سے کہا تو وہ بلیک کنگ نے کہا، تھوڑا صبر رکھو زینی سویٹی، اتنی بے صبری اچھی نہیں۔ اس کے آگے کافی رکھتے ہوئے بولا تو زینی نے کہا، جمی کے معاملے میں اب صبر نہیں رہا، بہت صبر کر لیا میں نے۔ اوکے ٹھیک ہے، مگر جانے سے پہلے تمہیں کچھ دن ٹریننگ کرنی ہوگی جو کہ بیلنڈا تمہیں سکھائے گی، پھر تم پاکستان جاؤ گی۔ ٹھیک ہے، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، زینی نے فوراً حامی بھری۔ دیکھو زینی، تمہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام بتا رہا ہوں، وہ بھی کرنا ہوگا۔ کون سا کام؟ وہ جب تم پاکستان جاؤ گی نا تو تمہیں ڈیول کی اسٹڈی روم تک رسائی حاصل کرنی ہوگی، وہاں ایک بلیک کور والی فائل ہے جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے انسان کے لیے آکسیجن۔ تمہیں وہ فائل ہر حال میں حاصل کر کے مجھے دینی ہوگی۔ بلیک کنگ نے اسے بتایا تو وہ بولی، لیکن میں اس کی اسٹڈی تک کیسے جا سکتی ہوں؟ تم جا سکتی ہو زینی، بلکہ وہ اپنی ہر شے تمہیں خود سونپ دے گا، وہ مسکرا کر بولا تو زینی نے کہا، میں سمجھ نہیں پا رہی تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم وہاں زینی بن کر نہیں بلکہ نور حیات بن کر رہو گی۔ اب کی بار وہ کھل کر مسکرایا تو حد درجہ پریشان ہو کر بولی، نور حیات کون؟ نور حیات وجدان کی بیوی۔ میں سمجھی نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بلیک کنگ کے پلان کو بالکل بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ پھر بلیک کنگ نے کچھ کہنے کے بجائے بیلنڈا کو بلایا تو وہ مسکراتی ہوئی وہاں آئی۔ بیلنڈا، تمہیں 1 ہفتے کے اندر اندر زینی کو ٹرین کرنا ہے، سمجھ گئی؟ وہ اسے حکم دے کر بولا تو وہ انتہائی ادب سے بولی، جی باس، میں سب سمجھ گئی، آپ بے فکر ہیں۔ ٹھیک ہے زینی، جاؤ، بیلنڈا تمہیں سب سمجھا دے گی۔ بلیک کنگ کے کہنے پر زینی حیران ہوتی اٹھ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اب آئے گا مزہ ابراہیم، جس بیٹے کے لیے تم نے اتنے سارے خواب دیکھے تھے نا کہ وہ ملک کا جانثار بنے گا، اگر آج تم زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ وہ ملک کا جانثار نہیں بلکہ سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ بہت جلد بلیک کنگ بنے گا۔ ابراہیم، اگر تم اس وقت میری بات مان لیتے تو یوں تمہیں جان سے ہاتھ دھونے نہ پڑتے۔ وہ ایک مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے اپنے خیالات میں ابراہیم سے باتیں کرنے لگا تھا۔